پر رب ذوالجلال نے جو فرما دیا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، میرے محبوب ان کے لیے دعا کر دیا کرو، تمہاری دعا ان کے لیے باعث سکون ہوتی ہے۔ اور پھر جس وقت ایک صحابیہ فوت ہو گئیں یا ایک صحابی فوت ہو گئے، دونوں کا لفظ یا کے ساتھ بخاری میں موجود ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان امرأة سوداء كانت تقم المسجد او شابا ففقدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسأل عنها او عنہ فقالوا ماتا۔ ایک صحابیہ مسجد میں جھاڑو دیتی تھی یا ایک نوجوان تھے جو جھاڑو دیتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ نظر نہیں آئے، فرمایا وہ کدھر ہیں؟ صحابہ نے کہا وہ تو فوت ہو گئے اور ان کو دفن کر دیا۔ افلا کنتم اذنتمونی، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ راوی کہتے ہیں فکانہم صغروا امرہا، صحابہ نے یہ سمجھا تھا کہ عام سی عورت ہے، سرکار رات سوئے ہوئے ہیں، آرام میں خلل کیوں ڈالیں، اس لیے نہیں جگایا۔ ان کو یہ پتہ نہیں یہ وہ عاشق ہیں، ان کے عشق میں لکڑی کا تنا بھی روئے تو اسے بھی سینے سے لگاتے ہیں۔ صحابیہ ہو اور وہ دعا سے محروم رہ جائے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو انہیں کہا، پوچھا کہاں ہے وہ، یہ اس لیے کہ پہلے ان پر لازم کیا تھا کہ تمہارے اوپر ڈیوٹی ہے کہ جو فوت ہو جائے مجھے ضرور بتانا ہے، تو اس واسطے اپنے علم میں باطنی پر وہ جاننے کے باوجود بھی پوچھنا ان کی سرزنش کے لیے تھا کہ تم نے بتایا کیوں نہیں، تم پر لازم جو کیا ہوا تھا کوئی ایسی یہاں سے گنجائش نہ نکالے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ قبرستان کا پتہ نہیں تھا، اپنے اس قبر میں، اپنے اس مدینہ شریف میں کسی کے دفن ہونے کا پتہ نہیں تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہاں تو بخاری میں موجود ہے۔ حضرت ام حارثہ نے جب پوچھا تھا محبوب میرے حارثہ میرا کدھر گیا، اگر وہ جنت میں پہنچ چکا ہے تو پھر صبر کرتی ہوں، اگر نہیں پہنچا تو میں رو تو لوں۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا حارثہ کی ماں میں نے زمین میں دفن کیا، آگے مجھے نہیں پتا کہاں گیا ہو، نہیں انہا لجنان، ام حارثہ تم ایک جنت کی بات کرتی ہو، میرے رب کی بہت سی جنتیں ہیں۔ وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَىٰ، تمہارا حارثہ اس وقت سب سے اونچی جنت میں پہنچ گیا ہے، وہاں تک دیکھیں اور اپنے شہر کی قبر کا پتہ نہ ہو۔ یہ اس لیے تھا کہ ڈیوٹی تھی، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جس وقت اپنی طرف سے عذر پیش کیا تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اب دعا ہم نے جا کے وہاں بھی کرنی ہے، قبر پہ جا کر۔ اور اس وقت یہ لفظ بولے تھے، فرمایا ان هذه القبور مملوءۃ ظلمۃ علی اہلها، یہ قبریں قبروں والوں پر اندھیرے سے بھر جاتی ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاةِ عَلَيْهِمْ، فرمایا جب میں جا کے جنازہ پڑھ دوں قبریں نور سے بھر جاتی ہیں۔ حدیث ہے، مجنون لیلا کی داستان نہیں ہے، لوگ بولتے سوچتے ہی نہیں کہ دے کچھ نہیں سکتے، کر کچھ نہیں سکتے۔ ارے قبر کو 1000 سورج بھی روشن نہیں کر سکتا، قبر تب ہوتی ہے اوپر مٹی آ جاتی ہے، اس میں سورج بھی نہیں روشنی کر سکتا، چاند بھی نہیں کر سکتا، یہ میرے محبوب کا نور ہے۔ فرمایا میں جب دعا کرتا ہوں ان اللہ ینورھا لہم، ان قبروں کو قبروں والوں کے لیے رب روشن کرتا ہے، بے صلاتی علیہم، جب میں دعا مانگ دیتا ہوں قبر روشن ہو جاتی ہے۔ یہ روشنی ہے جو اعلی حضرت کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ خصوصیت بیان کر رہا ہوں محبوب علیہ السلام کی طرف سے نماز جنازہ کی ادائیگی کی دوسری خصوصیت کہ ہم جیسوں کی دعائیں اور ہوتی ہیں، سرکار کہتے ہیں میری دعا سے تو قبر نور سے بھرتی ہے۔ اس واسطے جو محبوب علیہ السلام کی دعا ہے اس کے پیش نظر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس عاشق کو محروم نہیں رکھنا چاہتے تھے، لہٰذا یہ سرکار کی دعا تو ایسی ہے کہ وہ اگر کوئی دور فوت ہو جائے پھر بھی اس کا اہتمام ضرور کیا جائے، اور عام لوگوں کی یہ حیثیت نہیں ہے، لہذا عام لوگوں کی طرف سے نماز جنازہ کو سرکار کی طرف سے نماز جنازہ جو پڑھی جائے اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ویلیو اور سٹیٹس کے لحاظ سے بھی سرکار کے ساتھ خاص ہے کہ جو دعا کی تاثیر ہے آپ کی دعا کی وہ اور کسی کی دعا کی تاثیر نہیں ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھی جائے، کوئی یہ نہ کہ دیکھو یہ تم پڑھ رہے ہو تو یہ غائبانہ جنازہ ہے، قبر پہ جا کے جو پڑھا، قبر پہ جا کے پڑھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو غائبانہ تو تم نے خود ثابت کر دیا۔ میں کہتا ہوں نہیں، یہ دلیل تمہاری نہیں، دلیل ہماری ہے۔ اگر غائبانہ بنانا ہوتا تو جہاں کھڑے تھے وہیں پڑھ دیتے، قبر پر جانے کی ضرورت کیا تھی؟
اور سوچو تو صحیح، قبر پر اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جانا، اس میں تو خدشات ہی بڑے تھے۔ قبر پر اور ہاتھ باندھ کے قبر کے سامنے کھڑا ہو جانا، اس میں تو خدشات ہی بڑے تھے۔ بت پرست کہہ سکتے تھے ہم نے بت کو پوجا، تم ایک قبر کے سامنے کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے۔ خدشات بڑے تھے، لیکن پھر بھی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدشے والے اپنے پاس رکھیں، ہم قبر پہ جا کے پڑھیں گے تو دو باتیں ثابت ہوں گی۔ اگر سنت پہ عمل ہے تو پھر قبر پر جا کے ہاتھ بھی باندھنے پڑیں گے۔ پتا چل جائے گا سنت پر عمل کا جب قبر پر ہاتھ باندھے مولوی صاحب کھڑے ہوں گے، دنیا دیکھے گی۔ کل تک تو کہتے تھے جانا بھی جائز نہیں، اب جا کے ہاتھ باندھنا بھی شروع کر دیے ہیں۔ یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے میں بھی حکمت تھی کہ میں یہاں پڑھوں تو دعا صرف مانگنا ہوتی تو مانگ دیتے، لیکن وہاں گئے ہیں قبر کے اوپر کھڑے ہو کر صف بنا کر پڑھی ہے، لوگوں کو بتا دیا ہے، غائبانہ نہیں، اعزاز ہے کہ جسم سامنے ہو پھر بھی عزت ہے، مٹی کے نیچے ہو پھر بھی اس کی عزت ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر نماز جنازہ ادا کر دی ہے، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ جس دعا سے قبریں روشن ہو جاتی ہیں اور قبر میں فیض پہنچتا ہے، اب یہ مشکل کشائی نہیں تو اور کیا ہے، حاجت روائی نہیں تو اور کیا ہے، یہ مشکل کشائی ہے، اور میرے محبوب علیہ السلام نے یقیناً فرمائی ہے۔ اس کے بعد یہ صحیح مسلم کی حدیث شریف تھی، امام محمد نے موطا امام محمد میں اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا وَلَا يَنبَغِي أَن يُصَلَّ عَلَى جَنَازَةٍ قَدْ صُلِّيَ عَلَيْهَا، جس کی ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھ دی جائے اس کی دوسری مرتبہ نہیں پڑھی جائے گی، چونکہ یہ فرض ہوتی ہے، اور فرض جس وقت ساقط ہو جائے ایک کی طرف سے تو پھر دوسرے کی ذمہ باقی نہیں رہتا، پھر یہ نماز جنازہ اس کو نہیں دہرایا جائے گا، نہیں پڑھا جائے گا۔ کہتے ہیں وَلَيْسَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا کغیرہ، اس مسئلے میں نبی علیہ السلام پر اپنے آپ کو کوئی قیاس نہ کرے۔ الا یرا، کیا نہیں دیکھا جاتا انہ صلی علی النجاشی بالمدینہ وقد مات بالحبشہ فصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برکت و طہور فلیست کغیرہا من الصلوات، کہ جو برکت نبی علیہ السلام کی نماز میں ہے اور جو برکت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ میں اور دعا میں ہے وہ اور کسی میں موجود نہیں ہے۔ اور ابن بطال نے واضح کیا، اس واسطے واضح کر دیا کہ یہ ضروری ہے کہ اگر ولی نے جنازہ نہیں پڑھا، ولی رہ گیا اور جنازہ ہو گیا تو ولی اس کو دوبارہ پڑھ سکتا ہے، پڑھوا سکتا ہے، اور جس کا نہ پڑھا گیا اس کا قبر پر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن ابن بطال کہنے لگے ولی کے پڑھ دینے سے نبی علیہ السلام کی طرف سے پڑھنا ساقط نہیں ہوتا، اس واسطے کہ اتنا اس عورت کا جس کو دفن کر دیا گیا تھا اس کا بیٹا اس کا ولی نہیں تھا، اس کا خاوند اس کا ولی ایسا نہیں تھا، اس کا باپ اس کا ایسا ولی نہیں تھا جیسے ولی پیغمبر اپنی امتی کے ہوتے ہیں۔ اس واسطے اگرچہ صحابہ نے پڑھ دی تھی مگر سرکار کے پر اب بھی وہ جو دعا کی خصوصیت اور ولی ہونے کی وجہ سے جو فرضیت ہے وہ باقی تھی۔ اس واسطے حضرت نجاشی دور فوت ہو جائیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھنا اس لیے ہے کہ سرکار اس کے ولی ہیں اور ولی ہونے کے لحاظ سے پڑھ رہے ہیں، اور یہاں گلی گلی میں کوئی ولی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، اور اس حدیث سے وہ اپنی استخراج کر کے جنازہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نہیں، میرے محبوب اس لیے پڑھ رہے تھے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، وہ مومنوں کے جانوں سے بھی اقرب ولی ہیں، لہذا ان کا یہ حق بنتا ہے، غیروں کا حق نہیں بنتا۔ اس مقام پر میں نے 10 اجلہ اکابر افاضل ائمہ کی اقوال ذکر کیے ہیں باحوالہ، جنہوں نے یہ واضح کیا کہ واقعی یہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ آپ نے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوں ان کی نماز جنازہ ادا فرما دی، غائبانہ نہیں کہ خود مکہ مدینہ شریف میں تھے اور اپنے اس غلام کی جو حبشہ میں تھے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ ادا فرما دی۔ اس مقام پر چوتھا جواب وہ ہے کہ یہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے۔ توجہ کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت تو اپنی جگہ، حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خصوصیت تھی،
جو عام لوگوں میں نہیں پائی جاتی. لہذا عام کسی کا کوئی غائبانہ جنازہ کوئی جنازہ نہیں ہوگا، وہ اس انداز میں ہوگا جب حاضرانہ موجود ہوں گے. دور کے لحاظ سے نہ کوئی دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی اس میں وہ خصوصیت پائی جاتی ہے جو رب ذوالجلال نے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی تھی. اس سلسلہ میں دلیل خصوص پہلی ہے اظہار اسلام، کہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کو ظاہر کرنے کے لیے، ہائی لائٹ کرنے کے لیے، ان کے اسلام کی تشہیر کرنے کے لیے میرے نبی علیہ السلام نے ان کے حبشہ میں ہونے کے باوجود یہاں کھڑے ہو کر دیکھ کے ان کی نماز جنازہ ادا فرما دی. اسلام کی تشہیر ہو جائے، کہ یہ نہ سمجھا جائے کل تاریخ میں کہا جائے کہ نجاشی معاذ اللہ کافر تھے، نجاشی نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور کوئی یہ نہ کہے کہ یہ سب کو پتا تھا، مسلمان وہاں گئے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، پھر واپس آ گئے تھے، سب جانتے ہوں گے کہ وہ مسلمان تھے. نہیں، اس پر باقاعدہ ابن جریر نے ایک آیت کا شان نزول بیان کیا ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ ابن جریر جو پہلی تفسیر معصور ہے اس میں یہ بات موجود ہے، اور در منصور میں بھی موجود ہے کہ جس وقت حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کا معاملہ آیا تو منافقین نے کہا ہم کسی کافر کا جنازہ نہیں پڑھیں گے. بعض صحابہ جن کو پتا نہیں تھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیوں جنازہ پڑھیں ایک بندے کا جو ہم نے دیکھے ہی نہیں کہ اس نے کلمہ پڑھا ہو. تو باقاعدہ ضرورت تھی کہ ان کے بارے میں سرکار جنازہ پڑھیں تو ساری قوم کو پتا چل جائے قیامت تک کہ حضرت نجاشی کافر نہیں تھے، اللہ کے فضل سے مومن تھے. عن ابن جریج قال لما صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی النجاشی طعن فی ذلک المنافقون. جب نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا تو منافقین نے اعتراض کر دیا. کیوں پڑھایا؟ فنازلت هذه الآیہ، یہ آیت نازل ہو گئی. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ حضرت نجاشی کے ایمان کو میں بیان کر رہا ہوں. تو اس واسطے اظہار اسلام مقصود تھا، اور اس مقصد کے پیش نظر ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھا دی. دوسری دلیل خصوص یہ ہے، امام بدر الدین عینی کہتے ہیں انہو من باب ضرورہ، یہ ضرورت کے باب سے تھا. لأنہو مات بأرض لم تقم فیہا علیہ فریضہ، کہ وہ ایسی زمین میں فوت ہو گئے تھے جہاں سارے کافر تھے اور ان کی نماز جنازہ پڑھنے والا وہاں پہ کوئی نہیں تھا. اور یہ صرف ایک دو نہیں، درجنوں ایسے، اور ان کے جو پیشوا انہوں نے بھی لکھا، یعنی ابن قیم ابن تیمیہ اس بات کو تسلیم کیا کہ حضرت نجاشی جہاں وصال ان کا ہوا تھا وہاں ان کا کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا. اس واسطے نبی علیہ السلام نے یہ ضروری سمجھا کہ غلام میرا ہے اور ایسے ہی دنیا سے چلا نہ جائے. محبوب علیہ السلام نے اعلان فرما کے اپنے اس غلام کی نماز جنازہ ادا فرما دی. امام ابو داؤد نے جس وقت اس حدیث کو لکھا تو انہوں نے تو باب ہی یہ قائم کیا، کہتے ہیں باب الصلاۃ علی المسلم یموت فی بلاد الشرک. اس مسلمان کی نماز جنازہ کا باب جو مشرکوں کے دیش میں فوت ہو جائے. تو وہاں چونکہ جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خصوصیت بھی ہے اور ان کی یہ حالت بھی ہے. آج ایسا نہیں ہے، اور یہ خصوصیت جانبین کی جو تھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا کر دی. اور سید علام النبلاء میں امام ذہبی کہتے ہیں سبب ذالک انہ مات بین قوم نصارى ولم یکن عنده من یصلی علیہ، کہ وہاں کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا، نصارہ کی قوم تھی. لأن الصحابة الذين كانوا مهاجرين عنده خرجوا عنده مهاجرين إلى المدينة عام خیبر، کہ جو صحابہ ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے وہ سارے فتح خیبر والے سال میں واپس آ گئے. اب وہاں پر کوئی مسلمان نہیں تھا. اس بنیاد پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نوازنے کے لیے اس خاص پوزیشن کے اندر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ہے اور ان کی نماز جنازہ ادا فرما دی ہے. چونکہ اور بھی جنگوں میں سرکار کی ظاہری حیات میں صحابہ شہید ہوتے رہے، بڑی بڑی عظیم خدمتیں دین کرنے والے، ان کی غائبانہ یعنی ان کی اس حالت میں کہ وہ دور ہوں پڑھ دیں جنازہ نہیں پڑھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو اس سے بھی اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاص پس منظر کی وجہ سے دیکھا بھی ہے اور اپنے اس عاشق کی نماز جنازہ کو پڑھایا بھی ہے. ابن تیمیہ کا موقف زاد المعاد میں موجود ہے، کہتے ہیں لأنه مات بین الکفار ولم یصلی علیہ، کیونکہ وہ کافروں کے